میرے مولا بستر مصطفیٰ پہ سوئے اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ قرآن میں اللہ نے مولا علی کو نفس الہی بھی کہا ہے اور نفس مصطفیٰ بھی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھیے، اگر حضرت اسماعیل ذبح ہوئے بغیر ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں، تو مولا علی نے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اگر کوفے کی مسجد میں علی شہید نہ ہوتے تب بھی شہید لکھے جاتے۔ اور یہاں ایک باپ کو بھی سلام کیجئے جس نے تربیت دی۔ یہ کس نے سکھایا کہ قربان ہو جاؤ مصطفیٰ پر؟ نبی کو اپنے بچوں کے بستر پہ لٹانا، بستر بدل بدل کر اپنے بچوں کو قربان کرنا۔ میرے مولا علی تو بچپن سے یہ مشق کر رہے تھے کہ کب میں مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤں۔ بہت مدت سے انتظار تھا، جب موقع ملا تو سجدہ شکر کر کے بتایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ فضیلت علی کے علاوہ کسی کو نہیں۔ کہا میں نے دوسری فضیلت علی کی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ سورہ برات کی تلاوت کرنے کے لیے مشرکوں کو نصیحت اور مشرکوں کو تبلیغ کرنے کے لیے سرکار دو جہاں نے حضرت ابو بکر کو مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر ابھی آدھے رستے میں پہنچے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کا پیغام نازل ہوا، وحی الہی نازل ہوئی، حکم الہی نازل ہوا، اے حبیب یہ کام آپ کیجئے یا آپ جیسا کریں۔ میں کہتا ہوں خلیفہ بلا فصل علی پر بہت دلیلیں ہوں گی، مگر ایک دلیل یہ بھی تو ہے کہ رستے سے ابو بکر سے لے لو اور تم جا کے پہنچاؤ۔ اور عزیزان گرامی، میرے مولا کو جب کہا لی جاؤ جا کر تبلیغ کرو، مشرکوں کو جا کر مکے کے مشرکوں کو سورہ برات سناؤ، تو آدھے رستے میں جا کر حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے آ جانے کے بعد یہ وحی آئی ہے اور مجھے نبی نے اپنی جگہ بھیجا ہے، میرے حوالے کر دیجئے۔ بھائی جو جس کی خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے واپس لوٹا کے بتایا کہ میں علی جیسا نہیں ہوں۔ امت کو بڑا شوق ہے کہ خود کو ان جیسا کہیں۔ میں تو ایک صاحب کو بہت دیر تک سمجھاتا رہا، جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو کبھی کبھی لفظی دلیل بھی دینا پڑتی ہے۔ کہنے لگے جی ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو پیر دو ہاتھ، ہمارے بھی، ان کے بھی بچے، ان کی بھی شادیاں، وہ بھی بازار جاتے تھے، وہ بھی کپڑے پہنتے تھے، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اگر یہی دلیل ہے ایک جیسا ہونے کی تو میں کہہ دوں کہ شمر آپ جیسا تھا۔ سنی عالم دین جناب ڈاکٹر طاہر القادری لکھتے ہیں کہ جب کبھی سیدہ دور ہوتی تھی اور حسین کو بھوک لگتی تھی تو نبی ایک لمحہ بھی حسین کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے اور اپنا انگوٹھا حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ اور ایک دفعہ تو حسین نے اتنا دودھ پیا نبی کے انگوٹھے سے کہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرکار نے فرمایا حسین آہستہ پیو، آرام سے پیو، خوب پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ ہمارے بدن سے تو خون نکلتا ہے، سرکار کا یہ جلوہ آپ نے دیکھا، تو ان کا تو بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں، تو یہ آرزو بہت اچھی نہیں ہے کہ ہم جیسے تھے۔ اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی تو کسی جیسا نہیں بنایا۔ ہر آنے والا نیا، ہر آنے والا نئی توانائیاں، نئی صلاحیتیں لے کر آیا ہے، تو کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ اور پھر جنہیں ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جنہیں بنا کر بنانے کا ارادہ کیا ہو۔ انت حبیبی ونور العیون حسین نور العیون ذکرک